اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. آج اس کی 26 تاریخ ہے اور آج کی رات 27 رجب المرجب کی رات ہے. عام طور سے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو آج کی اس رات کو شب معراج کے نام سے جشن مناتا ہے. رات جاگنے کا اہتمام کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ہو سکے تو دوسرے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں. معراج کا واقعہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت یہ بہت ہی معجزے والا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس واقعے میں اعجاز بھی عطا فرمایا اور اعزاز بھی عطا فرمایا. اعجاز اس طور پر کہ یہ معجزہ ہے، اس طرح سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ آئندہ قیامت تک ہوگا. یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. اور اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے حبیب تھے، محبوب تھے، چہیتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکی زندگی میں بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود شہنشاہ کونین، وجہ موجودات کائنات، سید الموجودات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بابرکت اور عظیم الشان ہونے کے باوجود
آپ نے تکلیفیں اٹھائی، لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا۔ آپ جب سجدے میں ہوتے تو لوگ اونٹ کی گندی اوڑھنی لا کر ڈال دیتے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ طائف کے سفر میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، کفار و مشرکین کی طرف سے سب و شتم کی گئی، ہمیشہ آپ کو پاگل کہا جاتا رہا، مجنون کہا جاتا رہا، دیوانہ کہا جاتا رہا۔ غیر تو خیر، پرائے تو پرائے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر ہنسنا شروع کیا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ جب اتنی تکلیفیں پہنچی، اس وقت کا آپ کے لیے سہارے کے طور پر، ظاہری اسباب کے طور پر صرف دو ہی ہستیاں تھیں جو آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے آپ کے چچا ابو طالب۔ جب ان دونوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور آپ بظاہر بے سہارا ہو جاتے ہیں اور آپ کو بے انتہا تکلیف اور درد اور غم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اور محبوب کو تسلی کے طور پر جب اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی تو اللہ تعالی نے آپ کو معراج میں اپنے پاس بلایا، اعزاز بخشا۔ وہ جو آپ کا اکرام کرنا تھا، جو آپ کی مہمان نوازی کرنی تھی، اور آپ کا جو مقام پوری کائنات کو بتانا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کیا۔ تو یہ ہے واقعہ معراج۔ لیکن اس نام پر مستقل راتوں کو جاگنا یا عبادت کا اہتمام کرنا اور سمجھنا کہ یہ رات بھی جاگنے کی ہے، تو یہ بات احادیث کے اندر نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کا نہ معمول تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور کامل اور مکمل دین عطا کر کے بھیجا۔ آپ نے اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات نہ چھپائی، نہ کوئی خیانت کی۔ امت تک آپ نے برابر کھول کر سمجھایا اور پہنچایا۔ آپ نے کسی بات کو امت کی طرف سے امت کے پہنچانے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں فرمائی۔ تو چاہے وہ شب معراج ہی کیوں نہ ہو، اس کے متعلق احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرو، اس میں عبادت کرو۔ جاگنا، عبادت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ آپ کسی بھی رات میں جاگ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور مناجات کر سکتے ہیں، لیکن اس عبادت کو ایک رات کے لیے خاص کر دینا اور سمجھنا کہ یہ اصل عبادت ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ الگ مسئلہ تھا۔ لیکن جہاں تک معراج کے واقعے کا تعلق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں اپنے اس دنیاوی جسم کے ساتھ، اپنے اس دنیاوی اعضاء کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ آپ معراج تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، معراج کا سفر کرایا اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خواب نہیں تھا، کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ سوتے رہے اور خواب میں آپ کی روح جا کر آئی، بلکہ قرآن اور احادیث کے اندر تفصیل سے اس بات کو بتائی گئی ہے کہ معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دنیاوی جسم کے ساتھ معراج تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، بات چیت کی، جو آپس میں جو بھی باتیں تھی، سرگوشیاں تھی، وہ ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں تفصیل جس کا ذکر فرمایا۔ آپ مکے سے ملک شام تشریف لے گئے،
مسجد اقصی، مکے سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر آپ مسجد اقصی سے عرش تک تشریف لے کر گئے، ساتوں آسمان پار کر کے۔ تو مسجد اقصی سے عرش تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کیا زمینی، یعنی مکے سے ملک شام مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر مسجد اقصی سے آپ عرش تک سفر کیے آسمانی، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں سفر ایک ہی رات میں پیش آئے اور حالت بیداری میں پیش آئے، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ آپ بیدار تھے۔ مختصر وقت میں اتنا طویل سفر آپ نے فرمایا، اتنا لمبا سفر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے عرش تک، اتنا طویل سفر، اور کتنے وقت میں؟ مختصر وقت میں۔ کتنا مختصر وقت معلوم ہے آپ کو؟ کتنا؟ 1 گھنٹہ لگا ہوگا کیا؟ 6 گھنٹے لگے ہوں گے؟ کتنا وقت لگا ہوگا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر میں آپ آرام فرما رہے تھے، آپ جبرائیل آ کر آپ کو لے کر گئے، پھر اس بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی، آپ پورا سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ آدمی جب بستر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو بستر میں آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے۔ وہ حرارت ختم نہیں ہوئی، گرمی ختم نہیں ہوئی، آپ تشریف لے کر گئے، واپس بھی آ گئے۔ وقت کتنا مختصر، سفر کتنا بہت لمبا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے مسجد عرش تک اللہ کے حضور آپ تشریف لے کر گئے۔ اور یہ بات سمجھنا، پہلی بات تو دیکھو، معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے قدرت میں نہیں ہے، اور جو آدمی کی قدرت میں نہیں ہے وہ اس کی سمجھ میں بھی آئے ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات کہ یہ قدرت ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، نہ ہمارے بس میں ہو سکتا ہے۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا، زیادہ ڈیپ میں جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت آدمی واقعیت سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس معجزے کو ذرا قریب سے سمجھنا چاہتا ہے، تو آج کے دور میں سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کیجئے ایک آدمی کو دلی کا سفر کرنا ہے، تو ایک آدمی سفر کرتا ہے بس کے ذریعے سے، ایک آدمی سفر کرتا ہے ٹرین کے ذریعے سے، اور ایک آدمی سفر کرتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ اب بتاؤ، جو آدمی بس کے ذریعے سے سفر کر رہا ہے اس کو دلی پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مان لیجئے 4 دن لگیں گے یا 6-7 دن لگیں گے۔ اور جو آدمی ٹرین سے سفر کر رہا ہے، اگر وہ ٹرین ایسے ہی ایکسپریس والی ہے تو اس کے لیے 1 دن 2 رات یا 2 دن 1 رات۔ اگر وہی ٹرین راجدھانی ہے تو 24 گھنٹے یا 26 گھنٹے تو لگیں گے دلی پہنچنے کے۔ اور ایک آدمی جو ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، اس آدمی کو بنگلور سے دلی پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے لگیں گے، 4 گھنٹے لگیں گے۔ اب بتاؤ، مسافت ایک ہے، بس میں جانے والے کو بھی دلی جانا ہے، ٹرین میں جانے والے کو بھی دلی ہی جانا ہے، ہوائی جہاز میں جانے والے کو بھی دلی ہی جانا ہے، لیکن تینوں کے مسافت ایک ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ تینوں کا سفر لمبا ہے لیکن وقت الگ الگ ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمینی سفر فرمایا جسے اسراء کہتے ہیں، دوسرا آسمانی سفر فرمایا جسے معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ آپ نے ظاہر فرمایا کہ یہ ہماری قدرت سے ہم تھوڑے سے وقت میں یہ پورا سفر طے کر سکتے ہیں،
اور پہلی بات یہ معجزہ ہے. معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عام بشر نہیں کر سکتا. اللہ پاک نبی سے وہ ظاہر فرماتے ہیں، اور اس معجزے کے ظاہر کرنے میں نبی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. نبی اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھاتے، وہ اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ پاک انبیاء سے ظاہر فرماتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں. تو معراج کا واقعہ معجزہ ہے، اسی لیے معجزہ ہے کہ آپ بیداری کی حالت میں تشریف لے کر گئے. اگر معراج کا واقعہ خواب ہوتا، جیسا کہ آج کل لوگ ماڈرن ذہن رکھنے والے، جن کا اسلام بھی ماڈرن ہے، ان کا اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو نبی لے کر آئے. ان کا اسلام ماڈرن اسلام ہے، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو زمانے کے ساتھ ڈھالا جائے. وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ زمانے کو اسلام سے ڈھالا جائے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو زمانے کے مطابق ڈھالا جائے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے زمانے کو اسلام کے ماڈل میں لاؤ، اور ایک ہوتا ہے اسلام کو زمانے کے ماڈل میں لاؤ. اصل چیز تو یہ ہے کہ زمانہ اسلام کے تابع ہو جائے، سب مسلمان ہو جائیں اور اسلام جیسے بتا رہا ہے اس بات کو مانے، اس کی پیروی کرے. اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اور جو یہ کوشش کرے کہ اسلام کو زمانے کے ماڈل کے مطابق ڈھالا جائے، اسے مسلمان نہیں کہتے. وہ اسلام کا پجاری نہیں ہے، وہ زمانے کا پجاری ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں، جس میں سے ایک نام ہے ابو حامد غامدی. اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. وہ کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ مائک لے کے سوالات کرتے ہیں اور یہ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں. کون؟ غامدی صاحب. کیسے جواب دیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، زمانے کے ماڈل کے مطابق. زمانہ جیسا ہے ویسی وہ تفسیر کرتے ہیں، مسائل زمانے کے حساب سے بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے حساب سے نہیں. تو ان سے کسی نے کھڑے ہو کے مائک لے کر پوچھا کہ معراج کا واقعہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جناب جواب دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض خواب ہے. بتا دیا، بس جواب ہو گیا. میرے بھائیوں، اگر معراج کا واقعہ یوں ہی خواب ہے تو اسے معجزہ نہیں کہتے. معراج کا واقعہ حقیقت ہے. آپ اپنے جسمانی جو دنیاوی جسم تھا آپ کا، اس جسم کے ساتھ اور حالت بیداری میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ مکے سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے عرش تک گئے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اگر یہ محض خواب ہوتا تو اسے معجزہ نہیں کہتے. یہ غلط فہمی ہوئی ہے سمجھنے میں. ایک نہیں، اس طرح کے ابو حامد غامدی کے سینکڑوں مسائل ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ خود جمعہ کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں ابو حامد غامدی کہ جمعہ کا اختیار حکومت کے ہاتھ میں ہے، مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کے دور کے مولویوں نے جمعہ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. جمعہ کا تو اصل ذمہ داری سرکار کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بولو کیا دماغ ہے، کیسی سوچ ہے. ایسے ایک نہیں، سینکڑوں مسائل پردے کے تعلق سے. وہ کہتا ہے پردہ کوئی کچھ نہیں ہے. اس کی مجلس میں کھلم کھلا سامنے بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، جس طرح مرد بیٹھتے ہیں عورتیں بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اسلام کو زمانے کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زمانے کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی. یہ ایک فتنہ ہے. اسی طرح بہت سارے نئے نئے لوگ جنم لے رہے ہیں آج. جیسے وہ انجینئر مرزا، اس کا بھی وہی حال ہے. وہ انجینئر صاحب ہے، مفتی صاحب نہیں ہے. اب وہ گوگل سے سرچ کر کر کے آپ کو مسئلے بتائیں گے، عقیدے بتائیں گے. اسی طرح گوہر شاہی ہے. گوہر شاہی کا ایک شاگرد ہے یونس شاہی. اس کا ایک شاگرد ہے ریاض گوہر شاہی. اس کا ایک ٹی وی چینل پاکستان سے چلتا ہے، ارا ٹی وی کے نام سے. بہت زور شور ہے اس کا. اب وہ بھی کیا ہے، اسلام کو ماڈل کر رہے موجودہ زمانے کے ساتھ. کیا موجودہ جیسا زمانہ ہے ویسے. تو
تو ان کے نزدیک بھی معراج کا واقعہ ایک خواب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، واقعہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور ہو گیا۔ اب آئندہ قیامت تک یہ واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ سوال اس واقعے کی حقیقت کا نہیں ہے، سوال میرے اور آپ کے ایمان کا ہے، سوال میرے اور آپ کے عقیدے کا ہے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی اس واقعے کے متعلق شک کیا یا کنفیوز ہوئے یا یہ سوچنے میں پڑ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو بولو ایمان رہے گا؟ ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان یقین کا نام ہے، اس کا دشمن، اس کا مخالف ہے شک، کنفیوژن۔ آج یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے سارے احکامات کو، سارے مسائل کو یقین سے ہٹا کر کنفیوز کیا جائے۔ اسلام میں ایسا کیسے ہے، اسلام میں ایسا کیسے ہے، اسلام میں یہ کیسا ہو سکتا ہے، اسلام میں یہ کیسے صحیح ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ یقین کو شک میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقین کو وسوسے میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایسے فتنے ہیں، آج نئے نئے فتنے جنم لیے چکے ہیں۔ آج ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں دین سیکھ رہا ہوں، میں اسلام سیکھ رہا ہوں، میں قرآن سیکھ رہا ہوں۔ تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک تحقیق کی ہے کہ آن لائن انٹرنیٹ میں اسلام کے نام سے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس میں 90% سے زیادہ پلیٹ فارم قادیانیوں کے ہیں، قادیانیوں کے۔ قرآن کا ترجمہ قادیانیوں کا، قرآن کی تفسیر قادیانیوں کی۔ وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ قادیانیوں کا ترجمہ ہے۔ اب آپ جا کے گوگل میں الاسلام.com ڈالو، پہلے قادیانی کا ویب سائٹ اوپر آئے گا، سب سے ٹاپ۔ تو 90% سے زیادہ انٹرنیٹ میں آج جو کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں جو کام ہو رہا ہے، یوٹیوب میں جتنے چینل قائم ہیں، فیس بک میں جتنے فالوورز بنے ہوئے ہیں، یہ سب قادیانیوں کے ہیں، نئے فتنوں والے ہیں، یہ فتین ہیں آج کے دور کے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کو بدل دی جائے، اسلام کی حقیقت کو بدل دیا جائے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے، ختم کرو۔ جبکہ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے عقیدہ۔ عقیدہ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج دنیا میں سورہ فاتحہ صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتا، غیر بھی پڑھتے ہیں، پجاری لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ پجاری لوگ بھی کبھی کہ مسلمانوں کے پروگرام میں آتے ہیں تو مائک میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ ایک پجاری آیا، پوری سورہ فاتحہ اس نے پڑھی۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، ایک مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ایک ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ وہی ایک پنڈت کھڑے ہو کر وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مجھے بتاؤ اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ جو سورہ فاتحہ آج کا مسلمان پڑھ رہا ہے وہی وہ پنڈت بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو اتنے نیکیاں مل رہی ہیں، اس کو ایک نیکی بھی نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ فرق ہے عقیدہ۔ اس کے پاس عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس کے پاس عقیدہ ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بولو اسلام کی بنیاد عمل پر ہے یا عقیدے پر ہے؟ اسلام کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے۔ دوسرے نمبر پہ عمل ہے، دوسرے نمبر۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے کافر نہیں بولیں گے، لیکن ایک آدمی نماز کا انکار کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں ہے اسلام میں، اب اسے کافر کہے۔ عمل کرنے نہ کرنے سے حکم نہیں ہے، عقیدہ ماننے نہ ماننے پر حکم ہے۔ ابھی کون مسلمان؟ ایک آدمی نماز کو مانتا ہے، ہاں نماز میرے اوپر فرض ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھ رہا ہوں،
اسے کافر نہیں بولیں گے. لیکن یہ ایک آدمی نماز کوئی نہیں مان رہا ہے, بول رہا نہیں اسلام میں نماز کوئی چیز نہیں ہے, اب اسے کافر کہیں گے. تو بنیاد کیا ہے؟ عمل سے پہلے بنیاد ہے عقیدہ. تو یہ جتنے شکیل بن حنیف ہیں, جتنے یہ مرزا ہیں, جتنے یہ حامد غامدی ہیں, یا جتنے قادیانی ہیں, یہ جو بھی ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے عقیدے پہ حملہ کرو, ان کے عقیدے بگاڑو, ان کے ایمان کو بگاڑو, ان کو کنفیوز کرو. ایسے ایسے کنفیوژن ہیں ان کی تقریروں میں. ایک عام سیدھے سادے ذہن کا مسلمان سنے گا تو پریشان ہو جائے گا. ایک آدمی انہی لوگوں کا بیان کر رہا ہے کہ قرآن اترنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. آپ امی تھے, آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو وہ سوال کر رہا مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے. ایک سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہو جائے گا. اب یہ سوال کر رہا ہے جس نبی کو 40 سال تک کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, تو وہ غار حرا میں جا کے کیا پڑھتا تھا, کیا ذکر کرتا تھا, کون سی سورہ فاتحہ پڑھتا تھا, کون سا قرآن پڑھتا تھا؟ ابھی تو قرآن اترا نہیں, ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا. وہ کیا پڑھتے تھے جا کے؟ اس سوال کر رہا مسلمانوں سے. ایک سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہوا. صحیح بات نہ بول رہی, سنو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا ہے, تو غار حرا میں جا کے 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے, کیا پڑھتے تھے؟ مسلمان پریشان. ایسے ایک نہیں, میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان فتنوں سے بچ کے رہو, ان فتنوں کے قریب بھی مت جاؤ. ان فتنوں کے قریب جاؤ گے پھنس جاؤ گے. ایسے ایسے سوالات, ایسے ایسے شک ڈالنے والے, وہم پیدا کرنے والے, ایک پکے مسلمان کو پکا عیسائی بنانے والے, ایک پکے مسلمان کو پکا مرزائی بنانے والے. یہ کوشش ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ولسن گارڈن میں مسجد ہے احمدیہ کے نام سے. ایک آدمی آٹو ڈرائیور استنجے کی ضرورت سے اندر چلا گیا. اسے معلوم نہیں تھا کس کی مسجد ہے. جگہ مسجد ہے, آٹو کھڑا کیا, استنجے کے لیے مسجد میں گیا. استنجے سے فارغ ہو کے جیسے ہی وہ باہر آیا, باہر آنے سے پہلے وہاں ایک آدمی تھے, کوئی بزرگ تھے, انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھے کھڑا کیا. بھئی رکو. کیا بات؟ آپ نے اپنی جسمانی ضرورت تو پوری کر لی, روحانی ضرورت بھی پوری کرنا ہے. اس لیے 10 منٹ ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو روحانی غذا بھی دیں گے. وہ 10 منٹ اندر گیا, پورا مرزائی بن کے واپس آیا 10 منٹ میں. 40 سال وہ تبلیغ میں ہے, 40 سال مسلمان ہے, 40 سال سب کچھ کر رہا ہے. 10 منٹ کے استنجا کا یہ کام کتنی بڑی کرامت ہو گئی. کیا ہو گیا؟ عیسائی ہو گیا, یہ مرزا ہو گیا, قادیانی ہو گیا. کیا مسئلہ تھا؟ اسے صحیح اسلام کے مسائل معلوم نہیں تھے, اسلام کے بنیادی جو ٹھوس عقیدے ہیں وہ معلوم نہیں تھے. کنفیوژن میں ڈالا, شک میں آ گیا, بولا آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں مرزائی ہوتا ہوں. مرزائی ہو گیا. اب اس کے بعد حضور کسی بھی عالم سے ملنے کے لیے تیار نہیں, کسی بھی داڑھی جھپے والے سے ملنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ پہلی بات جو ان کو سمجھائی گئی وہی کہ آج کے دور کے سب سے بڑے ڈاکو لٹیرے یہ مولوی لوگ ہیں, ان سے بچنا, ان کی بات نہیں ماننا, ان کی بات نہیں سننا, ان سے دور رہو. تو وہ مولویوں کو دیکھتا, امام صاحب کو دیکھتا تو دور بھاگتا, ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میرے بھائیوں, ایسا کوششیں ہو رہی ہیں کہ عقیدوں کی جڑ ختم کی جائے. تو معراج کا واقعہ, اس کا پورا تعلق ڈائریکٹ میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے. ذرا برابر بھی شک ہوا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے, تھوڑی دیر میں آپ گئے بھی, ابھی جی امام صاحب بول رہی بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی, حضور اتنا لمبا جا کو آگے گئے.
بستر کی گرمی ختم ہونے سے پہلے تک میں یہ گلی جا کے نہیں آ سکتا، تمہیں بول رہی اتنا لمبا سفر کر کے جا کے آئیے کیسے؟ یہی تو ایمان ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنا کہو کہ میرا ایمان ہے کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور معجزے اور اللہ کی قدرت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کئی ولیوں کے امام ہیں، اللہ والوں کے امام۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے علم پر قرآن کی تفسیر کرتے تھے، زبردست مفسر قرآن تھے، اور دلائل ایسے کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اسے ٹھوس دلائل۔ تو انہوں نے حدیث پڑھ رکھی تھی کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان آ کے اسے کنفیوز کرتا ہے، اسے ایمان کی حالت میں مرنے نہیں دیتا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اپنے علم پر، اپنے تفسیر پر کوشش کر کے، محنت کر کے 360 دلیلیں بیان کی، 360 دلیلیں انہوں نے تیار کی کہ جب میرے مرنے کا وقت آئے گا، میرے سامنے ابلیس آئے گا، شیطان آئے گا، میں 360 دلیلیں دوں گا۔ لیکن ہوا ویسا ہی، جب مرنے کا وقت آیا شیطان سامنے آ گیا، 360 دلیلوں میں سے ایک ایک دلیل دیتے گئے، شیطان ہر دلیل کا جواب دیتا گیا، توڑتا گیا، نہیں یہ دلیل صحیح نہیں، یہ دلیل کا مطلب یہ ہے، یہ دلیل کا جواب یہ ہے۔ 360 دلیلیں جیسے ایک ایک تاگے کی طرح ٹوٹنے لگے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں مفسر قرآن، عالم دین، متقی، پرہیزگار، میرے ماتحت اتنے خلفاء، لیکن میری حالت یہ ہے کہ 360 دلیلیں بھی کام نہیں آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پر ترس کھایا، رحم فرمایا، ان کی یہ حالت ان کے جو شیخ تھے ان کو بتایا، ان کو کشف ہوا، یہ اللہ والوں سے جڑے ہوئے واقعات ہیں۔ تو ان کو جب پتا چلا کہ میرا جو مرید ہے فخر الدین رازی شیطان کے حملے سے دو چار ہے، تو ہم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے جو لوٹا تھا وہی برکا کے مارا ابلیس کو کہا، فخر الدین اس کو کیا دلیل دیتا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کی وحدانیت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ یہ کہتے دلیل کیوں دے رہا ہے؟ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اسے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بولنی تھی، شیطان جو ہے بھاگنا شروع کر دیا، پھر آپ ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہو۔ تو اس واقعے سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، تبھی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ عمل دوسرے نمبر پر ہے، عقیدہ کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، جیسے اس پنڈت کے سورہ فاتحہ پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہاں ایمان عقیدہ نہیں ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ قبر میں جائیں گے، وہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، زکوٰۃ دی کہ نہیں دیے، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا تمہارے رب کے تعلق سے تمہارا ایمان کیا ہے، یہی تو پوچھیں گے۔ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں تمہارا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا کیا ایمان ہے؟ تمہارا دین کیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا کیا ایمان ہے، کس پر تمہارا ایمان ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے، مطلب کیا نبی کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ سب ٹھوس بنیادی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے تو اسلام کھوکھلا ہو جائے گا میرا، میں اور آپ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ تو معراج کا واقعہ کانوں کے مزے کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے کہانی نہیں ہے کہ سنا دیا واہ واہ کر کے چلے گئے، نہیں۔ معراج کا واقعہ میرے اور آپ کا ایمان ہے، میرے اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو بنیادی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حالت بیداری میں اس دنیاوی جسم کے ساتھ عرش پر بلایا، اسی لیے وہ معجزہ ہے۔
اور مکے والوں نے جب آپ سفر سے واپس آئے تو مکے والوں کو یہ واقعہ سنایا مشرکین کے سامنے کہ مجھے معراج ہوئی، میں اللہ کے پاس گیا، یہاں سے وہاں گیا. تو یہ مکے والے جو ہے نا ہنسنا شروع کر دیا. بھئی کل تک ہم محمد کو دیوانہ سمجھتے تھے، اب مجنون بھی ہے. یہ کیسا جنون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کے آیا، عرش تک جا کے آیا، وہ بھی ایک رات میں. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ چونکہ مکے والے تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے اور ملک شام کا سفر 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا اس وقت، 1 مہینہ لگتا تھا. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں ملک شام بھی جا کر آ گئے، آسمانوں کا سفر بھی کر کے آ گئے، عرش تک بھی جا کر آ گئے. یہ مکے والوں کا ہنسنا، یہ مکے والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں اس جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے معراج کو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں خواب میں جا کر آیا، تو خواب میں تو آپ بھی امریکہ جا کے آتے ہیں، ہر آدمی مکہ جا کے آتا ہے، مدینہ جا کے آتا ہے. خواب میں بولتا میں خواب میں مدینہ جا کر آیا، تو کوئی ہنستا ہے؟ کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کرتا. خواب میں آدمی کہیں بھی جا کر آ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محض خواب میں جا کر آتے تو یہ معجزہ نہیں ہوتا. اور مکے والے نہیں ہنستے، مکے والے انکار نہیں کرتے. مکے والوں نے تو الٹا ستانا شروع کیا. اچھا آپ ملک شام جا کر آئے، مسجد اقصی جا کر آئے. اچھا مجھے بتاؤ مسجد اقصی میں وہ دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، روشن دان جو اوپر کی روشنی کے لیے جو کھڑکیاں بنائی جاتی ہیں وہ کتنے تھے؟ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام گئے، مسجد اقصی کو گئے، دروازے گننے تو نہیں گئے، کھڑکیاں گننے تو نہیں گئے. لیکن مکے والے پوچھ رہے ہیں اب جا کر آئے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ مسجد اقصی میں پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے سوالات سے مجھے اندر اتنی تکلیف ہونے لگی کہ ظاہر بات ہے میں کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا. اگر مجھے پتا چلتا تو میں اسی وقت بتا دیتا تاکہ یہ لوگ سمجھ لو. اتنے میں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے پورے پردے ہٹا دیے، میرے سامنے مسجد اقصی کو لا کے رکھ دیے. اور میں نے مکے والوں کو ایک ایک سوال کا جواب دیتا گیا کہ دروازے اتنے ہیں، ستون اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، سب ہے. پھر پورا بتانے کے بعد بھی کیا مکے والے مان لیتی؟ ارے محمد اب تو تمہارا جادو بھی چل رہا ہے، تم جادوگر ہو بڑے. اب تک تو بول رہے تھے مجھے نہیں معلوم، اب بتا رہے ہیں اتنے ہیں، تو یہ تمہارا جادو ہے. یہ نہیں مان. دیکھو مسلمان کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو نبی کے معجزے کو معجزہ مانے. وہ یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، جو یہ کہے کہ نبی کا معجزہ جادو ہے. صرف مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کا معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. تو معراج کا واقعہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی خود اپنی قدرت سے اس بندے کو اپنے پاس بلایا. یہ جو بندے کا لفظ ہے نا، اللہ نے جہاں واقعے کا معراج کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا، دونوں جگہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرمایا. علماء کی عجیب شان تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ نے یہ نہیں کہا برسولہ بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر گیا راتوں رات کے کچھ حصے میں. یہ نہیں کہا اپنے رسول کو لے کر گیا، اپنے نبی کو لے کر گیا، نہیں کہا، بلکہ بعبدہ اپنے بندے کو لے کر گیا. اور یہاں یہ 15 پارے میں یہ سبحان الذی اسرا سورہ اسراء کے پہلی آیت میں یہاں فرما رہے ہیں بعبدہ. وہاں 27ویں پارے میں سورہ نجم میں فرما رہے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا.
اللہ نے جو بھی راز کی باتیں تھی آپس کی نبی اور خدا کے بیچ میں اللہ نے وہ وحی کی، وہ باتیں کی آپ نے۔ اللہ نے نبی سے، نبی نے اللہ سے بات چیت کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو بھی اللہ کو بتانا تھا، جو بھی وحی کرنی تھی، وہ باتیں اللہ نے نبی کو بتائی۔ تو وہاں بھی نبی ہی بھی رسول ہی نہیں کہا، بِعَبْدِهِ۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبدن کا معنی ہے عربی میں غلام، اور غلام انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے میں خود اس لفظ کا استعمال کر کے بتایا کہ یہ جو عبد ہے، یہ انسان اپنے پورے بشری تقاضوں کے ساتھ دنیا سے مکے سے اقصیٰ کو گیا، اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا، اور براق لایا گیا تھا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے، اور براق کی تیزی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم منتہائے نظر تک، جہاں ہماری نگاہ ختم ہوتی تھی وہاں اس کا دوسرا قدم۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ براق اپنا سفر طے کیا۔ تو براق حالت بیداری میں لایا جاتا ہے کہ خواب میں لایا جاتا ہے؟ حالت بیداری میں لایا جاتا ہے۔ لے کر جانا ہے مہمان کو اکرام کے ساتھ، تو اللہ نے جبرائیل کے ہاتھوں سواری دے کر بھیجی کہ یہ سواری ہے، کیوں؟ اس کا سوار کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا چہیتا ہے، ان کو سوار کر کے لے کر آؤ۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تشریف لے کر گئے۔ یہ واقعہ ہے، کہانی یا فسانہ یا کانوں کی لذت کے لیے کوئی بنی بنائی فلم نہیں ہے، یا ریل نہیں ہے، یہ ریل ہے، یہ حقیقت ہے۔ معراج کا واقعہ کوئی ریل نہیں بلکہ ریل ہے، حقیقت ہے۔ یہ ماننا ہے تبھی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا عقیدہ سلامت رہے گا، ورنہ ایمان کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، خواب نہیں ہے، یا یوں ہی خیالات نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ تو معراج کے تعلق سے آپ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دنیا حاضر تھی۔ آپ چاہتے دنیا کے بادشاہ بن سکتے تھے، آپ چاہتے تو پورے کائنات کے سردار، آپ لیڈر بن سکتے تھے، آپ چاہتے تو کیا نہیں بن سکتے تھے، تو آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ آج دنیا میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کس کے لیے؟ ایک کرسی کے لیے، ایک دولت کے لیے، ایک اپنی نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کی شان تو پہلے سے بہت بلند ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو کس کا ہے؟ ہمارے نبی جی کا۔ اور پوری کائنات میں سب سے بڑے سردار، خود فرمانے انا سید ولد آدم، میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، لواء الحمد بیدی، بی تفتح الشفاعہ، میرے ذریعے سے سفارش کا دروازہ کھلے گا۔ جب تک میں سفارش نہیں کروں گا تب تک کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی شہید، کوئی حافظ، کوئی مفتی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، پہلے میں کروں گا۔ تو یہ شان ہے آپ کی، پہلے سے جو بلند و عرفہ ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹی شان دکھانے کے لیے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا۔ تو معراج کا واقعہ یا جھوٹ یا فسانہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، گزرا ہوا ایک واقعہ ہے جو نبی کے حق میں ایک معجزہ بھی تھا اور اللہ کا ایک بڑا اعزاز بھی تھا۔ بلایا وہ مقام دیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ کسی بھی نبی نے دنیا کی اس جسمانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار نہیں کیا سوائے میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ معراج کے واقعے میں اللہ کا دیدار آپ نے کیا ہے۔
تو خواب میں کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے۔ تو آج کے دور کے جو یہ چور اچکے لوگ ہیں جو ماڈرن اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کا ایک نیا ماڈل دنیا کے فیشن کے مطابق دینا چاہتے ہیں، ان سے اسلام لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنا قرآن ہے، ہمارے پاس اپنی حدیثیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے اپنے علماء ہیں، ان سے جڑ جاؤ، ان سے مسئلے پوچھو، ان سے ایمان سیکھو، ان سے عقیدہ معلوم کرو، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمارے ساتھ محفوظ رہے گا۔ ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرو گے تو ہمارا ایمان کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، عقیدے کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے، کسی بھی اور کے بگاڑ سے، فساد سے، فتنے سے ہمارا ایمان نہ چلا جائے، ہمارے عقیدے نہ بگڑ جائے، اللہ اس کی ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ